बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर गीला तितर रहा हो गया। आम लोगों को ख्याल था कि शायद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कुछ मुद्दत लगेगी, लेकिन 3-4 दिन के अंदर ही मामला ठीक हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। नाज़रीन कराम, हम इस मामला पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज साहब का ताल्लुक शोबे सहाफ़त से है। ये प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई है कि जो लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ इदारों के साथ उनके रवाबत पैदा हो गया। फिर दिन के उजाले में उन्हें हदायत मिलती हैं, रात के अंधेरे में जब रात के 8 और 9 बजते हैं तो फिर इनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि कोई अखबार नवीस अच्छी स्टोरी लेकर आए और उसके पास कुछ सबूत भी हो और वो सलीके के साथ गुफ्तगू भी करे, तो मेरा ख्याल ये है कि कोई हर्ज भी नहीं है। सहाफ़त में अगर कोई बात कहनी हो तो सलीके से कही जाए तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन किसी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहिए। उसका एजेंडा लेकर लोगों के सरों पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। उसका एजेंडा लेकर आप रात को दिन और दिन को रात साबित करने की कोशिश न करें। मुझे इमरान रियाज साहब से कोई ऐसी कोई प्रकाश भी नहीं है। हमने याज अमीर को जब नामालूम अफराद ने ज़दो कूब किया तो हमने उसकी भी मज़म्मत की। फिर उनके साथ बड़ा पुराना तल्लुक़ है। अभी मुझे मालूम हुआ है कि समी इब्राहिम को भी कुछ लोगों ने मारा है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जिस तरह इमरान रियाज साहब ने और कुछ और लोगों ने इमरान खान की मौजूदगी में अदारों के सरबराहों को नाम लिए बगैर और अदारों को जिस तरह उन्होंने चैलेंज किया और कहा गया वो टक्कर के लोगों के साथ उनका वास्ता पड़ गया है तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारी होने दें, 5 घंटे तक रहा ना किया तो पर हमारी वो वीडियोस भी चल पड़ेगी जो हमने बना कर रखी हैं। एक ब्लैक मेलिंग का अजीब व गरीब एक मैंने ये सिलसिला देखा। बहरहाल ये रिहाई कोई ऐसी नहीं रिहाई कि आपको उन्होंने छोड़ दिया और आपके दबाव में वो आ गए हैं। दबाव में आने वाले नहीं हैं, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं ना, ये बड़ी अपडेट करने वाली बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे अंदाज़ा इस बात का भी है कि जब वो रिहा होकर आए, कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ कोई शख्स नारे लगाने लगा तो उन्होंने उसको रोका। फिर उसके साथ भी जो लोग थे उन्होंने कहा कि नारेबाजी नहीं करनी है। फिर ये अदालत में भी कमिटमेंट देकर आया कि बाहर में जाकर कोई बड़ी बातें नहीं करूँगा, बड़े मैं बुलंद दावे भी नहीं करूँगा, कोई तकरीर भी नहीं करूँगा। तो मेरी भी उनसे गुजारिश ये है कि जितने भी यूट्यूबर हैं हमारे समेत, सबको एक दायरे के अंदर रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए। एक सलीके के साथ जो बात कही जा सकती है उसे लड़ाई के माहौल में मत बयान करें। कोई पाकिस्तान में लोग अगर ये समझने लगें कि हमारे रियासती अदारों के सरबराह इतने कमज़ोर हो गए हैं
کہ ہم انہیں آنکھیں دکھائیں گے تو وہ لیٹ جائیں گے، ہم انہیں آنکھیں دکھائیں گے تو جو ہم چاہیں گے ان سے منوا لیں گے. یہ بڑا مشکل ہے. یا تو اداروں کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے انہیں، ان کے ساتھ ادائیات نہیں لینی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ مواد بھی نہیں دیکھنا چاہیے جن سے بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ قائل ہو گئے کہ فلاں شخص جو ہے وہ چور ہو گیا، ڈاکو ہو گیا. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اخبار نویس کا کام یہ نہیں ہے کہ ایجنسیوں کا ایجنڈا لے کر آگے آئے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی پے رول پر ہو اور صحافت کا لبادہ اڑاؤ. ہاں، آپ کسی سیاستدان کے نقطہ نظر کی حمایت کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارا حمایت اور اختلاف شرافت اور سلیقے کے درمیان ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کسی کی حمایت کر رہے ہو تو کم از کم اتنا تو بس معلوم ہو کہ آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں. مخالفت کر رہے ہوں تو آپ کے بارے میں آپ کے پاس معلوم ہو کہ آپ نے اتنی تیاری کر رکھی ہے. لیکن یہ صبح شام جو کہ پروپیگنڈے مہم کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے دعوے کرتے ہیں نجی محفلوں میں کہ ہمارے اس لیول پر تعلقات ہیں. یہ ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے پاکستان میں، پہلے نہیں تھی کہ لوگ ایجنسیوں کے سربراہوں، جرنیلوں، عدلیہ کے اعلیٰ افسران، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے اپنے روابط کو کیش کراتے تھے. یہ اب لوگ کراتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ عملی طور پر وہ اتنے بڑے جرنلسٹ نہیں تھے جنہیں ان اداروں کے سربراہوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انہوں نے اپنے آپ کو پوز کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب آپ دیکھیں سیاست میں عمران خان صاحب کی جرت ہے وہ کھل کر بات کریں، وہ بھی نہ ڈرائیں کہ میرے پاس بھی ویڈیو ہے اور میں اس کو اوپن کر دوں گا. آپ بھی بلیک میل نہ کریں کسی کو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے وہ بلیک میل ہو جائیں گے، اس کے باوجود کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور سازش کا رونا آپ ابھی تک رو رہے ہیں، پھر دوسری طرف آپ ان سے منت سماجت بھی کرتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ معاملہ طے کر لیں. آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. آپ ان اداروں کی سرپرستی اور آشیرواد سے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام کی طاقت کے ذریعے آپ پارلیمنٹ میں پہنچیں، پھر حکومت بنائیں. جب آپ کسی ادارے کی آشیرواد اور ان کی مدد سے اقتدار میں آئیں گے تو وہ آپ کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیں گے. جب آپ اپنی مرضی کرنا کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اقتدار سے نکال دیں گے. کیسے آپ کو یہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ جو جی چاہے گا آپ کر لیں گے؟ یہ عمران خان صاحب، آپ نے 10 سال کا جو خواب دیکھا تھا اقتدار کا، وہ پونے چوتھے سال ہی پاش ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سیاستدان کی صلاحیت، اس سے آپ محروم تھے. آپ نے اسے کرکٹ میچ ہی سمجھا کہ جناب کوئی 2-4 گیندیں ادھر ماریں گے تو بالآخر میں ہی جیت جاؤں گا. یہ جیت کے لیے آپ کے لیے ماحول بنایا گیا. 20-22 سال آپ کو جدوجہد کی تک اس مقام تک پہنچایا گیا. لیکن بالآخر پھر ایسا ہوا کہ آپ ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے جتنی آپ پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، اس لیے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، صلاحیت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب آپ رہا ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رہائی مبارک کرے. آپ اپنے خاندان کے ساتھ اچھے ماحول میں رہیں، لیکن یہ اداروں کو، ایجنسیوں کو اور جن کے ساتھ کل تک آپ بیٹھتے رہے آنکھیں دکھانے والا کام نہ کریں.
یہ آنکھیں دکھانے والے بہت لوگ ہیں، پھر وہ لیٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے جو مشاغل ہیں کالے تیتر شکار کرنے کے، یہ جن لوگوں کے ذریعے آپ کرتے رہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گیلا تیتر جب قابو میں آتا ہے پھر اس کا اپڈیٹس، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو میرا خیال ہے اب آپ نہ بلند بانگ دعوے کریں گے اور نہ ہی آپ ہیرو بننے کی کوشش کریں گے۔ یہی بات میں عمران خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ حالات کو دیکھیں اور مشکل حالات میں جینا سیکھیں۔ اتنی جلدی گھبرا کر آپ لوگوں کے گلے میں نہ پڑیں۔ بہرحال سیاست میں، صحافت میں، جیل اور ڈکلریشن کینسل ہونا، ٹی وی چینل بند ہونا، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ انہیں حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آف لائن جو لوگ ہوتے ہیں، آف ایئر ہوتے ہیں، وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ سلیقے کے ساتھ صحافت کریں گے اور عمران خان صاحب بھی سلیقے کے ساتھ سیاست کریں گے، اپنے کارکنوں کی تربیت کریں گے، انہیں بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اور چور چور ڈاکو ڈاکو کے جو نعرے لگاتے ہیں، یہ کل ان کے خلاف بھی لوگ اس طرح کی تربیت کر کے بھیج دیں گے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شکریہ۔